أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبت نال پڑھو اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ یا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اقلان و غیران کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اقلان و غیران کیتا تیرے عشق لا کے اگاچ چھاڑا سی بلدی چخانوں گلستان کیتا تیرے عشق لا کے اگاچ چھاڑا سی بلدی چخانوں گلستان کیتا اٹبل اشارہ اٹبل پیدل اسپرو رزادہ ذرا شان ویکھو ذبیح خدا دا اٹبل پیدل اسپرو رزادہ ذرا شان ویکھو ذبیح خدا دا چھری ہیٹھ گردن جھکائی سی جس نے شروع ایک انوکھا سی عنوان کیتا خلیل اللہ تیرے عشق تو میں صدقے تیرے عشق اقلان و غیران کیتا سلام آکھا ساسا لائی غاج رانو جدالان ہوئے مقربان چلیا سلام
لرزی نہ کمبی نہ تڑپی بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا نہ ڈولی نہ کمبی نہ تڑپی نہ لرزی بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا دو تیرے عشق عقلان و حیران کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور صلاۃ و بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر عقیدتاں دے پھول محبت دے نذرانے پیش کرنے تو بعد خلیل خدا جد الانبیاء حضرت سیدنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح خدا ابو الحجاز حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ دیاں بارگاہ دے اندر ہدیہ محبت پیش کرنے تو بعد قرب و جوار تو تشریف لیان آلے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب دے سامنے ایام دی مناسبت دے نال اللہ تعالیٰ دی پاک کلام قرآن مجید برہان رشید دے وچوں دو آیات مجیدات تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ ابتداءً دعا فرما لو اللہ تعالیٰ میری زبان دیتے کلمت الحق جاری فرمائے اور میں نو بیان کر کے آپ احباب نو سن کے او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام قدر اللہ تعالیٰ نے اس دعا نو قرآن مجید دا حصہ ٹھہرایا جڑی دعا شجرۃ الانبیاء جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ویسے آپ نے جتنیاں بھی دعاواں فرمائیاں نے اللہ تعالیٰ نے آپ دی کوئی بھی دعا رد نہیں فرمائی، ساریاں نے قبول فرمایا۔ جتنیاں دعاواں سانوں قرآن مجید دے وچوں ملدیاں نے یا پھر احادیث دے وچوں ملدیاں نے، اکثر دعاواں اللہ تعالیٰ نے آپ دیاں قبول فرمائی۔ ایک آپ نے اے دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مینو ایسا بیٹا عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جڑی صالحین دے وچوں ہوئے، نیک پاک اور طیب اولاد عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ،
بس اساں جواباً ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبولیت دا درجہ دے دیا ہویا ارشاد فرمایا بے غلام حلیم اے ابراہیم اسی تینوں اولاد بیٹی نہیں بیٹا دیواں گے اور بیٹا بھی ایسا دیواں گے حلیم جڑا بہت زیادہ حلم والا ہوئے گا بردبار برداشت والا جس کو ایسا کثیر قوت برداشت عطا کیتی ہوئے گی ایسا بیٹا اسی تونوں عطا فرماواں گے کتنا کو بردبار بیٹا نکلیا آؤ پڑھ کے دیکھو اللہ دے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ نے بہت مال و متاع دے نال نوازے آسے امیر ترین سن آپ ایک دن آپ نے 1000 بکریاں اللہ دی راہ دے اندر قربان فرما دی تھی اے میں عرض کر لگا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نو قربان کرن دی ذبح کرن دی وجہ کی بنی اسماعیل علیہ السلام قربان کیوں ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے 1000 بکریاں اللہ دی راہ دی اندر قربان کی تھی گئے پہاڑی دیتے جا کے سارا گوشت پوست رکھ دیتا ذبح کر کے التجا کر دینے کہ یا اللہ میریاں قربانیاں نو قبول فرما اس ویلے اے ماحول نہیں سی میں سمجھنا اے بھی ساڑھے تھے اللہ دا فضل اور کرم خاص اگر کوئی ریاکاری دی نیت نہ کرے تاں بھی انہوں پتہ ہے اگر کوئی خلوص نیت نہ کرتا ہے تاں بھی انہوں پتہ ہے اس دور اچھے ماحول نہیں سی ہوتا اس زمانے دے اندر قبولیت دا معیار اے سی کہ قربانی کر کے میدان دے اندر پہاڑی دے اندر پہاڑی دے اتے جا کے رکھ دینے جانور ذبح کر کے جنہ دی قربانی قبول ہوتی سی انہوں نے آگ ہوتی سی جلا جاندی سی یا اچک کے لے جاندی سی جڑے باقی ہوتے سن جنہ دی قبول نہیں سی ہوتی انہوں دی قربانی جوں کی توں اوتھی پئی رہی دی سی ہن ابراہیم علیہ السلام نے 1000 بکریاں ذبح فرمائیاں پہاڑی دی چوٹی دے جا کے رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کرن لگ پے یا اللہ میریاں قربانیاں قبول فرما پس جو قبولیت دا معیار ہے سی اللہ نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لیا چند دن بسر ہوئے آپ نے 300 گائے ذبح کی تھی جا کے گوشت پوست رکھیا پہاڑی دوتے پھر التجامہ کیتیاں اللہ نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لیا پھر آپ نے 100 اونٹ ذبح کیتا قربانی کر کے پھر جا کے رکھیا اللہ تعالیٰ نے آپ دا وہ 100 اونٹ بھی قبول فرما لیا اگر حساب لگایا جائے آج دے حصے تے ونڈا دے اعتبار دینا 1000 بکری 300 گائے 300 گائے ذبح ہوئے تے 2100 حصے بڑھتے رہے اگر 100 اونٹ ذبح کریے تے پھر 700 حصے بڑھتے رہے 21 اور 700 2800 اور 1000 بکری 1000 حصہ گویا اج دیاں 3800 قربانیاں بندیاں نے اگر حصے وائز اسی گنیے 3800 قربانیاں حضرت جناب ابراہیم نے اس ویلے کیتیاں
اگر اسی آج دی ونڈ وال ویکھیے 3800 قربانیاں، ویسے 1000 بکری 300 گاواں اور 100 اونٹ۔ اللہ دے خلیل نے جدو ایک قربانی کر لی، قربانیاں کر کے آپ جدو واپس آئے آخری مرتبہ جدو آپ نے اونٹ ذبح کیتے، فتعجب الناس والملائکہ، ملائکہ بھی حیران ہو گئے اور لوگ بھی انگشت بدنداں ہو گئے، انگلیاں پہ گئیاں دنداں دے اندر، لوگ دنداں وچ انگلیاں پا پا کے گلاں کرنے لگ پہ، یار اخیر ابراہیم نے اتنیاں زیادہ قربانیاں کیتیاں نے، اتنیاں زیادہ قربانیاں۔ جناب خلیل خدا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد کوئی تواڈی توجہ حاصل کرنا نہیں کہ تسی آکھو بھی ابراہیم نے بڑیاں قربانیاں کیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا کل ما اتقرب بہ لیس بشیء عندی، مینوں کوئی غرض و غایت نہیں، میں تے صرف اس ساری قربانیاں کیتیاں نے اتقرب بہ، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن واسطے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ 1000 بکریاں 300 گاواں 100 اونٹ، انہاں دی حیثیت ہی میری نظر وچ کچھ نہیں، کاش اللہ میرے تے کرم کرے، اللہ مینوں ایک چیز دیوے تے میں او بھی قربان کراں۔ لوکاں کہے جی او کیڑی چیز؟ سبحان اللہ آکھو تے میں پیش کر دینا، اپنی مرضی نال پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑا جوڑ کر تسی تے ایسے گل دیتے حیران ہو گئے کہ میں گاواں ذبح کیتیاں، اونٹ ذبح کیتے، میں 1000 بکری ذبح کیتی، تسی انگشت بدند آئے ہو گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ واللہ لأذبحته في سبيل الله۔ میں تھوڑے تے راضی ہاں، مگر اپنی مرضی نال آکھو سبحان اللہ۔ تھانوں پتہ لگ گیا بھی کیویں دا سسٹم ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں بارے دیگر نفیس ساؤنڈ بڑا سونا تے نفیس ماشاءاللہ، اللہ اور دعا نفاست عطا فرمائے، میں بھی سوکھا رہا تے بھی سوکھے تے بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور عزت برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے خلیل نے فرمایا واللہ لو کان لی ابن لأذبحته فی سبیل اللہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کاش مینوں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، نیلی چھت دا مالک مینوں بیٹا عطا کرے گا، میں اپنا پتر بھی اللہ دی راہ وچ قربان کر دے گا، میں اپنا شہزادہ اللہ دی راہ وچ دے دیواں۔ اے بھیڑاں بکریاں اونٹاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں میری نظر دے اندر، اللہ مینوں بیٹا عطا کرے گا، بیٹا قربان کر دیواں۔ ادا مطلب ہے کہ اس ویلے آپ دے کول بیٹا نہیں سی۔ فلما قال ابراہیم ھذا القول، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری دے اندر، قوم دے اندر، لوگاں دے اندر ایک گل کر لی، مدا علیہ زمان، اس گل نو ایک عرصہ دراز بیت گیا، بڑا ویلا گزر گیا، ویلا لنگ گیا۔ فنسیا ھذا القول، جناب ابراہیم علیہ السلام دے دماغ دے وچوں ایک گل نکال دیتی گئی، ویسے ہی بھلا دیتا گیا آپ نے، بے تو
تسا اے لوگاں نال وعدہ کیتا سی کہ میں اللہ پتر دے تے میں قربان کراں گا. ہن ابراہیم علیہ السلام دے کول بیٹا بھی نہیں تے گل بھی ذہن وچ نہیں. اللہ فرماتا سا بھلوا دیتی. ابراہیم علیہ السلام بات بھی بھول چکے رہے اور نال نال ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی نعمت تو بھی محروم نے. آپ نے جدو ملک شام ڈیرا لگایا ارض مقدسہ شام کے اندر آ کے اللہ دی بارگاہ کے اندر آپ نے ہاتھ پھیلائے. ہاتھ پھیلا کے عرض کرتے نے رب غبلی من الصالحین. اے اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما. سکھ پترا دی اے ڈاڈی ہو خلیل نے اللہ دی بارگاہ دے دعا کی تھی رب غبلی من الصالحین. میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. جدو ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا مانگی اور اللہ دا جواب اللہ نے اس رنگ کے اندر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فبشرنا غلام حلیم. ایسا جواب ابراہیم نے بشارت سنائی اسی حلم والا بیٹا عطا کرائیں گے اولاد نرینہ دیوائیں گے. تسا مطلقاً اولاد مندی مگر ابراہیم اسی مدینہ اولاد نرینہ دیوائیں گے بیٹا عطا کرائیں گے. بیٹے دی سیتے میں بے غلام حلیم بڑا علم والا ہوئے گا بڑی برداشت والا ہوئے گا. اور ایک گل اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیتا وَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے آپ دا ظہور ہو گیا میلاد اسماعیل ہو گیا. میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک گل بھلا دیتی گئی کہ میں وعدہ کیتا ہے. ہن جدو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے بیٹا عطا کیتا اگر میں اس پینڈے پہ گیا بھی وہ بیٹے نے پھر کیویں کر کے چھوڑ کے آئے وادی غیر زی ذرا مکے وہ جدائیاں تے وہ زمزم دا کنویں دا جاری ہونا بڑی لمبی بات ہے. میں اگے چلنا چاہتا. ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا. چند دن ملک شام گزار دینے براق تے سوار آکے مکہ شریف وادی حجاز پہنچ دینے
براق آپ نو عطا کیتا گیا سی بطور سواری. ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو ویکھدے نے اللہ دا شکر ادا کردے نے. اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں نیک بیٹا عطا کیتا, مینوں سونا بیٹا عطا کیتا, مینوں تو پیارا بیٹا عطا کیتا. ہن قرآن بیان کردا ہے فلما بلغ معه السعی, او بچہ جدو چلن پھرن دے قابل ہو گیا, یعنی اینی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اسماعیل اپنے والد نال چل پھر سکتے نے. جدو اینی صلاحیت مالک بن گئے, اینی قدرت تقویت آ گئی کہ اپنے باپ دے نال چل سکتے نے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام ملک شام والے اپنے گھر آرام فرمانے 7 اور 8 ذوالحج دی درمیانی رات ایک آمن والا آیا. آن والے نے آ کیا یا ابراہیم اوف بنظرک, تو ایک وعدہ کیتا سی نظر مننی سی, ایک گل کیتی سی اس گل میں پورا کر. ابراہیم علیہ السلام اٹھے یا تفکر, سارا دن فکر کرتے رہے, سوچ دے رہے. کی سوچ دے رہے؟ ام ہوا الی الرحمن او الی الشیطان, کہ اے وسوسہ شیطان ہے یا حکم رحمان ہے. آن والے نے خواب دے اندر غیر مرئی شخصیت نظر نہیں آیا, مگر انہیں آ کے بس اشارہ کیتا ہے کہ اپنی نظر پوری کر. سوچی پہ گئے کہ میں ان کراں تے کی کراں, پتہ نہیں انہیں شیطان دی طرفوں اشارہ ہے یا رحمان دی طرفوں حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام پریشانی دی عالم دی اندر سارا دن گزار دینے, غور و فکر کر دینے. اس لئی 8 ذوالحج نو کیا جاتا ہے یوم تربیہ, سوچو بچار دا دن, غور و فکر دا دن. ادھر 8 تے 9 ذوالحج دی درمیانی رات آئی. ابراہیم علیہ السلام رات نو سوئے. جدو آپ رات نو سوئے, آن والا پھر خواب دی اندر آیا, آ کے آکھن لگا اے ابراہیم میں اللہ دی طرفوں آیا, اپنی نظر پوری کر, اپنی گل بات پوری کر. ان جناب ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ اے شیطان دی طرفوں اشارہ نہیں, اے شیطان والو خیال نہیں, بلکہ ذوالجلال والو من حکم ہندہ پیا. اے خیال شیطان نہیں بلکہ حکم رحمان ہے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا, کیونکہ آنے والے نے 10 چھڑیا کہ میں اللہ دی طرف ہوں. ایسے لئی 9 ذوالحج نو آکھیا جانتا ہے یوم عرفہ, یوم عرفہ. ہن آپ سوچی پہ گئے کہ میں نہیں معلوم کی نظر مننی سی, کی میں گل کیتی سی, کی میں عہد کیتا ہے, کی وعدہ کیتا ہے, میں نے تو یاد ہی نہیں. ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ دی یاد دی اندر مصروف آ گئے, اللہ دی یاد دی اندر کھڑے آ گئے. قیام کر دینے, سجود کر دینے, رکوع کر دینے, سر سجدے وچ رکھ لیندے, آندے نے سبحان ربی الاعلی. رکوع و سجود کر دیا آپ نے نیند آ گئی, آپ سو گئے. اللہ دی بارگاہ وچ التجامہ کر دیا التجامہ اس گل دیا یا اللہ میں اپنی نظر بھول چکیا, میں جیڑی گل کیتی ہے میں بھول چکیا ماں, مینوں بار بار کرنا پیا. روح بے ناظرک اپنی نظر پوری کر. اللہ میں کیڑی نظر پوری کرا, اللہ
اللہ مینوں کی حکم دینا چاہنا ہے میرے سامنے بیان کر دے. ادھر اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان فرماتا ہے جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال ابراہیم علیہ السلام نے گل کی تھی وادی مینا دی اندر اس گل تو سانو اشارہ مل گئے. اللہ تعالیٰ نے خواب دے اندر آپ نے فرمایا ابراہیم 1000 بکریاں ذبح کر کے 300 گاواں ذبح کر کے 100 اونٹ ذبح کر کے تو لوگوں دے سامنے آکیا سی آتا کرنا وہ دیکھی میں اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا چاہنا ہوں. اے بکریاں دی حیثیت کچھ بھی نہیں اے نہ گاواں دے اونٹاں دی حیثیت کچھ بھی نہیں. ابراہیم تو واقعہ سی اگر مینوں اللہ دیتا دے دے میں اللہ دی راہ وچ قربان کر دیواں گا. ابراہیم اساں تینوں بیٹا دے چھڈیا او بے نظر ہن اپنی گل نو پورا کر اس اپنی کیتی ہوئی گل بات میں پورا کر اپنی نظر میں پورا کر. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں وچ اٹھے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام براق دے اوپر سوار ہو گئے. جدوں براق دے اوپر سوار ہو گئے براق دے اوپر سوار ہو کے ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف پہنچے اپنے بیٹے دے کول پہنچے اپنے بیٹے دے کول پہنچے. فواجدہ ہوئے نہ امہی اپنے بیٹے نو ویکھیا اپنی ماں ہاجرہ دی نال گلاں پہ کر دے اپنے بیٹے نو سینے دے نال لایا اپنی بیوی نو سلام کیا. تھوڑی دیر آرام کرنے تو بعد فرمایا ہاجرہ میں اپنے بیٹے نو کسے غرض دی خاطر لے جانا چاہنا مینوں کوئی کام میں لے جانا چاہنا. حضرت بی بی ہاجرہ نے تیار کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے لے کے نکلے. جدو آپ نکلے وادی مینا دی طرف آپ نے سفر شروع کر دیتا. اپنے بیٹے دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں میں کر دینے کدی بیٹے دا متھا چوم دینے کدی بیٹے نے سینے نال لا دینے. بیٹا بھی ایڈا سونا لکھاں پتر کھلوتے اے لکھاں دے وچوں ایک سونا لگدا ہے. ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا 40,000 نبیوں دا باپ ابراہیم ابراہیم نو بھی رب نے بڑا حسن عطا کیتا ہے. حضرت جناب اسماعیل ابراہیم دے بیٹے نے اللہ نے انہاں نو بھی بڑا حسن عطا کیتا ہے. ایڈا حسین و جمیل میاں محمد بخش رومی کشمیر نے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام دی اس حسن دی گل نو ایدی کر کے بیان فرمایا. آپ فرما دے کہ اسماعیل علیہ السلام ایڈے سونے سن سورج وانگے نورانی متا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا دیکھے تے اکھی پانی آوے. ایڈا حسین و جمیل اللہ نے بیٹا عطا کیتے. آج اللہ نے او دی نظر پوری کرنا حکم فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام جب وادی مینا دے قریب آنے لے پہ جاءہ الشیطان شیطان بھی وارد ہو گیا. مختصر شیطان کیا کیا ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک غرض ہے کم میں کوئی میں کسے کم جا رہا ہوں. شیطان کہنے لگا ترید ان تذبح اسماعیل مینوں تے انج لگدا جویں تسی اسماعیل نو ذبح کرن دا ارادہ رکھ دے. آپ نے فرمایا ارأیت والدین یذبح ولدہ تو جو مینوں آنا پیا بھی میں اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرن لگا مینوں یہ دس کدی کسے باپ نے اپنی اولاد نو ذبح کیتا ہے؟ او سکھا جی کیتا ہے میں ویکھے نے ایسے باپ. آپ نے فرمایا کون ہے؟
کہ انتا او تسی ہو جڑے ہونے تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے نو ذبح کرو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیما بھئی میں اپنے بیٹے نو کیوں کر ذبح کروں گا؟ شیطان آکھن لگا اس لئی تزعم ان اللہ امرک بذالک، اس واسطے کہ تہاڈا ایک گمان ہے، تانوں شک ہے کہ اللہ دی طرف تانوں حکم ہویا ہے بیٹے نو ذبح کرن دا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے نا، سبحان اللہ اچھی آنکھوں میں پیش کروں. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اودا بوتھا جی کر کے بند کیتا. آپ نے فرمایا تو آنے بقول تیرے کہ میں نے اللہ دا حکم ہے. اگر اے اللہ دا حکم ہے ان کان اللہ امرنی، اگر اے اللہ دا حکم ہے اطعنا للہ و احسنت للہ. کنی اچھی بات ہے جی اللہ دا حکم ہوئے تے میں پورا کرا اللہ دے حکم نو، میں احسن طریقے دے نال بجا لاواں اللہ دے حکم نو. کنی اچھی بات ہے. انہیں پھر تھوڑا جا منع کرنے دی کوشش کی. آپ نے پھر انہوں کنکریاں ماریاں، روڑے مارے، اٹھا ماریاں، دفعہ دور کیتا. پھر آیا حضرت جناب حاجرہ دی بارگاہ دے آگے اکھن لگا اینا ذہبا ابراہیم و ابنک، حاجرہ جان دیو ابراہیم تیرے بیٹے نو کتھے لے کے جا رہے؟ آپ نے فرمایا ذہبا فی حاجت ہی، کوئی کام میں انہوں کم کسے گہن. اکھن لگا نہیں، انہو یریدو ان یذبح ابراہیم اسماعیل، او تیرے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرنے دا ارادہ رکھ دا ابراہیم. آپ نے فرمایا کدی ایسا ہویا نہیں کہ باپ اپنے بیٹے نو ذبح کرے. تو ایک کتھو سوچ لیا. اکھن لگا تو انہوں پتہ نہیں انہوں دے ہاتھ دے وچ رسی بھی سی تے چھری بھی سی. آپ نے فرمایا ہے سی، مگر میرے دس لیما یذبح ہو، کیوں ذبح کرے گا؟ شیطان اکھن لگا یزعم ان اللہ امرہ، ابراہیم نو ایک گمان ہے کہ وہ دے رب نے انہوں حکم کیتا ہے بھی اپنے پتر نو ذبح کر. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت جناب حاجرہ نے فرمایا فقد احسن حیث اتا اللہ، کنی اچھی بات ہے میرا خامد ابراہیم اللہ دی تابعداری پیا کر دے، اللہ دا حکم پیا من دے. بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر دا نور اجالا، پر اے دے نالو رد کے دینو حکم باری ترانا، پر اے دے نالو رد کے دینو حکم باری ترانا. آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ دا حکم مان کے میرے بیٹے اسماعیل نے ذبح کرنے لگے نے، ایتے ایک اسماعیل کئی اسماعیل اور میں اللہ دے نام تو قربان کر دے ماں. حضرت جناب حاجرہ کو بے عزتی کروا کے شیطان حضرت اسماعیل دے کول آیا، آگے آکھن لگا تیرا والد تینوں کیتے لے کے جانا پیا. آپ نے فرمایا کی حاجت گی، اسی کسے کام جانے آنے کسے غرض واسطے جانے آنے. شیطان آکھن لگا نہیں نہیں، تھوڑی دور لے جا کے تیرا والد تینوں ذبح کرے گا.
حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرا والد میں بڑا پیار کرے ایسا کبھی بھی نہیں آ سکتا میرا والد میں کیوں ذبح کرے گا اسماعیل علیہ السلام نے شیطان آکھنے لگا ابراہیم دا گمان ہے کہ او دے رب نے حکم کیتا ہے کہ تینوں ذبح کیتا جائے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیتا کتنی اچھی بات ہے میرا والد اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دا حکم من کے مینوں اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دے وے اے تے اسماعیل دی ایک جان لکھاں جانا اللہ مینوں عطا کرے میں اللہ دی خوشنودی واسطے لکھاں جانا قربان کر دے میں اللہ دی رضا دی خاطر میں اللہ دی رضا دی خاطر لکھا جانا قربان کر دے وہاں یہ تے ایک جان چنانچہ شیطان ایتھو بھی خجالت لے کے ضلالت لے کے واپس پلٹیا جو کتاباں دے وچ موجود ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو انگلی دے نال لگا لیا لے کے آ گئے مینا وادی دے اندر جتھے آج کل قربانیاں ہوندی اس وادی دے وچ لیا کے ایتھے آ کے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل دے نال گل کیتی اس گل نو اللہ نے اپنے قرآن دا حصہ بنایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قوماں اور نے جڑیاں شیرہ دیتے بڑا داد دیں دیا مطلب خطیب حضرات نعت خواہ حضرات شیر پڑھنا تے بڑے پیسے سٹ دینے جیبہ انہاں دیا خالی ہو جاتی ہیں سرٹیفکیٹ سٹ جاندے نے ڈومی سیل سٹ جاندے نے ضروری کاغذات سٹ جاندے نے وہ قومہ اور نے مگر میں تھوڑے تے راضی ہاں تسی شیر دی چاس لیندے ہو لطف لیندے ہو مگر اللہ دے قرآن دے وچ شیر دے وچ تسی ڈیفرنس کر دے ہو فرق واضح کر دے ہو اور دس دے ہو کہ اسی جاہل نہیں اسی اللہ دی مہربانی دے نال جانن والے لوگ ہیں شیر وچ بڑا ذوق ہے بڑا سواد ہے بڑا لطف ہے مگر یاد رکھو یہ لوکاں نو پیغام پہنچنا چاہیے دا ساڈا شیر وچ بڑا لطف ہے بڑا سواد ہے بڑا مزہ ہے بڑی مٹھاس ہے مگر شیر جنہ بھی مٹھا ہوئے جڈا بھی لطف والا ہوئے اللہ دے کلام نال تے مقابلہ نہیں نہ کر سکتا بھئی جے شیر آواری میں عوام نو دوجے لوگاں نو آنا تسی تے ماشاءاللہ میں دیکھ لیا توڑا ماؤ میں بار وینا کہ لوگ جے شیر پڑھئے تے ایتھے انہ دیا باواں ہوندیاں نے واہ واہ بلے بلے ہوگی کمال ہوگی تے جے اللہ دا قرآن پڑھئے تو انہ دیا باواں ایتھے کر کے نکل دیا نے آئی تسی اے ونڈ کرو اور لوگاں نو دسو بے شیرہ واری جے ساڑیاں باواں ایتھے نکل دیا نے اللہ دا کلام سن کے ایتھے ہاتھ چوک کے آکھا گے سبحان اللہ ایک باری پھر ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ اور میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا اور ونڈ ان تسا پھر کرنی میں توڑے تو مطمئن نہ اللہ توڑے تے راضی ہو جاوے میرے تے بھی راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ دے پیارے خلیل ابراہیم نے اپنے بیٹے دے نال گل کی تھی وادی مینا دے وچ پہنچ کے اس گل نو اللہ نے اپنے قرآن دا حصہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے نال گل کی تھی فرمایا یا انی ارا فی المنام انی اذبحک بیٹے میں خواب وچ ویکھیا
مینوں راتی خواب وچ دکھایا گیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا انی اذبحک میں تینوں خواب دے اندر ذبح پیا کرنا میں تیرے گلے دے اوتے چھری پیا چلانا بیٹے فنظر ماذا ترى ہن تو ویکھ لے تیری رائے کی ہے بیٹے اپنی رائے پیش کر اپنا مشورہ پیش کر ہن ساتھ دمن بیٹے نے اے نہیں آکھیا ابا جان تساں خواب ویکھیا تے تسی جانو لیکن اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ابراہیم نے جدو اپنے بیٹے نو آکھیا بیٹے میں تینوں خواب کے اندر ذبح پیا کرنا بیٹے نے فوراً عرض کی تھی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین ایک باری پھر سبحان اللہ انشاء اللہ من الصابرین لطف لینے سعادتاں والے بیٹے نے عرض کی تھی ابا جی رب نے تانوں جڑا خواب دکھایا او خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر میں خطابت رنگ دیا اپنے کولوں جملے بیان کر دیا ہویا اے بیان کر دیواں تے کوئی حرج نہیں گویا بیٹے نے عرض کی گی ابا جان سورج مشرق والوں طلوع ہوتا ہے اے مغرب والوں تے طلوع ہو سکتا ہے غروب مغرب والی ہوتا ہے سورج اپنی جگہ چھوڑ کے مشرق والغروب آ سکتا ہے سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے پر میرے ابراہیم کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا جی میں میرے ابا جان کو وکھایا گیا ابا جان جی میں تساں دیکھیا تسی اونجی کرو ابا جان تسی اسی طرح کرو فاطع تسی فوراً اللہ کی تابعداری کرو بیٹے میں تیرے تو مشورہ منگیا میں تینوں اے نہیں آکھیا کہ لیٹ جا نہیں میں تینوں آکے فنظر ماذا ترى سارے واقعے نو ویکھ ہر پاسے نظر دوڑا لے آخر تیری جان جانی ہے آخر تیری جان ذبح ہونی ہے تیرا جسم ذبح ہونا ماذا ترى تیری کی رائے پتر میں فیصلہ تیرے دے چھوڑیا میں خود تین حکم نہیں پیا کردا بیٹے میں تیرے تو تیرا مشورہ منگیا سعادت مند بیٹے نے عرض کی تھی یا ابت فعل ما تؤمر ابا جان جڑا تانوں حکم کیتا گیا تسی اونجی کرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تسی مینوں صابراں دے وچ پاؤ گے اگر اللہ نے میری مدد کی تھی اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے وکھاواں گا ابا جی فاطع
مستدرک علی الصغیرین جلد نمبر 3 تو پہ پڑھنا علامہ حاکم نے شاپوری لکھنے نے کہ ابراہیم نے اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان اللہ دی اطاعت کرو بیٹے میں تیرا مشورہ مانگیا ہے بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان اللہ دا حکم منو اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو بیٹا کیوں نہیں اپنا کوئی مشورہ پیش کرتا اور ابراہیم نے اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جی نارے مینوں فرما دیا میں اللہ دا حکم ہے میں اللہ دی طرف خواب دی اندر تنظیمہ کر دیا ویکھیا فَإِنَّ طَاعَةَ رَبَّنَا كُلَّ خَيْرٍ كُلَّ خَيْرٍ كُلَّ خَيْرٍ كُلَّ خَيْرٍ ابا جان رب دی جیڑا بندہ اطاعت کردا اونوں رب کلیاں نہیں چھڑدا میرا رب او دے واسطے خیر دے بوئے کھول چھڑدا جڑا اللہ دی اطاعت وچ ہوندا ہے خیر او دے واسطے کھل جاندی تے اللہ دی اطاعت وچ شر نہیں خیر ہی خیر ہے اللہ دی اطاعت دے اندر خیر ہی خیر ہے ابا جان تسی اونجی کرو بس جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آ جا پھر میدان دے وچ میں مختصر کرنا فلما اسلم وتلہ للجبین بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا تے باپ ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ابراہیم علیہ السلام نے الٹا کر کے منہ دے بل لٹا لے اپنے پتر میں مڑ کے عرض کر دینے با جان حل اعلمت امی بذالک کیا ایک گل میری ماں نو تے نہیں جے سنائی ماما دے دل نرم گلابوں کی جانو شفقت ماں دی کسے بزاروں کسے ولایتوں نہیں لبدی محبت ماں دی ماں نو گل دی خبر تے نہیں جناب ابراہیم نے فرمایا نہیں بیٹے تیری ماں نے کوئی گل نہیں کی تھی اچھا ابا جان میں نو ایک خطرہ سی کہ تسی کر کے آئے ہو تے میری ماں کی درے پریشان نہ ہو بس تسی جلدی کرو ہون دیر نہ کرو اللہ دے حکم نو پورا فرماؤ اپنے کولوں میرے کول کوئی گل نہیں ہمیشہ وہ بیان کرنا جو کتاباں وچ لکھے آؤ میں نے کسی تے اعتراض دی بھی ضرورت نہیں نہ میں کرن دا عادی ہوں ویسے خطبہ بڑے بڑے عجیب رنگ بیان کر دینے کل دوران تیاری جد علماء میرے کو آئے سن تے ایک سنگی کلپ سنایا ایک مشہور عالم دین نے مشہور مقرر نے عالم تے نہیں خیر وہ بیان پہ فرماتے سن بھی ابراہیم علیہ السلام جدوں اسماعیل لے کے نکلن لگے نا تے ماں حاجرہ نے پتر نو سینے نڑ لا کے آکھیا پتر ہیں تو نبی دا بیٹا لفظ غور کرنا خطابت تے نال جہالت دی انتہا خطیب صاحب بیان پہ کر دینے بھی حاجرہ نے سینے نڑ لا کے آکھیا پتر ہیں تو نبی دا بیٹا نبی دا خون ہے نبی دا نور ہے پر دودھ تو میرا پیتا ہے تیرے باپ نے آج تینو ذبح کرنا ہے تے اوتھے ڈولی نہ کمبی نہ نہیں تے لوکاں اے آکھنا ہے ہون جملہ ایتھے استغفر اللہ سارے بولنا نہیں تے لوکاں اے آکھنا ہے خون تے چنگے پیو دا سی پر دودھ ماں دا پیتا سو کن پھڑ کے بیٹھ گیا میں کہا یا اللہ سانو معاف فرما ہمیشہ وہ بیان کیتا جائے جو لکھیا ہو اتھینٹک کتاباں دے وچوں سنیا کرو اللہ دے نبی حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا جان
اللہ تعالیٰ دا حکم منن دی اندر اجلت کیتی جائے دیر نہ کیتی جائے ففعل ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے انجی کیتا اور اللہ الناسین دے چند جملے پڑھ کے تقریر ختم کرن لگا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دیتی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی گردن دیتے ابراہیم علیہ السلام چھری چلان کا ارادہ فرما دینے پر چھری چلدی نہیں جدو چھری چلدی نہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے جدو چھری نو چلان دی بار بار کوشش کی تھی مگر چھری چلدی نہیں رب تعالیٰ نے فرشتیاں فرمایا فرشتیاں دے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے پردے ختم کر دیتے کاشف اللہ الغطاء عن اعین الملائکۃ السماوات والارض پوری دنیا میں جتھے جتھے چھیڑا بھی فرشتہ ہے اللہ نے ہر فرشتے دے سامنے حجابات ختم کر دیتے پردے ختم کر دیتے رب تعالیٰ نے سارے حجاب ختم کروا کے پردے ختم کروا کے ابراہیم نو چھری پھیر دیا وخایا تے اسماعیل نو چھری پھروا دیا سارے فرشتیاں نے وخوایا جدو ہر ایک فرشتے نے کیا کہ اسماعیل نے حلق دیتے چھری پھر دیا نہیں پھیرن والا سزا باب وسجد الملائکۃ فرشتے دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رونے لگ پے چیخاں مار مار کے سجدے دی عالم دی اندر اللہ دی بارگاہ وچ چلنا کردے نے اللہ ایک ہی ماجرا ہے اللہ ایک ہی واقعہ ہے اللہ ایک ہی ثابت کرنا چاہتا ہے میرے نام کی طرف آواز آئی فرشتیاں تسی آدھے سا انسان کو پیدا نہ کر اے زمین تے جا کے خوب ریزیاں کرے گا اے فساد برپا کرے گا لیکن میں تمہیں آگیا سی ان کی عالم مالا تعلم جو میں جاننا تسی نہیں جانوے فرشتے عرض کر دینے اللہ تیرا خلیل زمین زبا پہ کر دے اللہ سادے تو برداشت نہیں حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے حلق دوتے چھری چلاؤں کی کوشش کی ہے بھئی حضرت جناب ابراہیم نے قریب پتھر دیتے جناب والا چھری دوتے مطرہ تیل کی تھا مگر چھری پھر بھی نہیں چلی ادھر چھری نے حضرت جناب ابراہیم نے فرمایا اے سکیر اے چھری پتھر اگر تیرے پتھر دوتے تینوں چلایا جائے تو پتھر نو چیر دے لیے مگر ایک نرم نازک گلا تو نہیں کٹ سکتی چھری نے عرض کی تھی اپنے کولو نہیں پہ پڑھنا کتاب درات الناسین او دا صفحہ میرے سامنے موجود ہے اللہ دی نبی حضرت جناب ابراہیم دی بارگاہ دی اندر چھری عرض کر دی ہے اے ابراہیم تسی مینو فرما دیا کہ کٹ تسی مینو فرما دیا کہ حلق روتے پھرے جا انت تکول اکتا تسی فرما دیا کلے نو کٹ دے وَإِلَهُ الْعَالَمِينَ يَقُولَ لَا تَكْتَا جہانا دا رب میں حکم بدنے اے چھری اقبال بھی کا نہ کری ابراہیم تسی بھی اللہ دا حکم پہ من دیا میں بھی اللہ دی مخلوق میں بھی اللہ دا حکم من دیتے پنبائدہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو پیچھے بڑھ کے کیا فَإِذَا غَبَ بِفَالٍ مَاكِفٍ بَيْنَ يَدَيْهِ آپ نے دیکھا جبریل آپ کے سامنے ایک مینڈا لے کے کھلاتا ہے جدو مینڈا قریب کھڑا ہے جبریل لے کے کھلاتا ہے ادھر آپ چھری چلانے سن پہ دوبارہ چھری آپ نے رکھی ہے جبریل امین دیاں آگی نکل گیا جبریل آپ بن کے اللہ دی بار مالی چلی کرنا ہے اللہ تو ہی جاننے ایک ہی باجرے نے اللہ دی حمد بیان کر دیا ہے جبریل نے عرض کی تھی جبریل نے چند کلمات آکھے جبریل آندے نے جبریل آندے نے اللہ اکبر
مگر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسماعیل نے چھوڑ دیتا. فرمایا بیٹے قوم اٹھ کے کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرا فدیہ بھیج چھڑیا. جبریل نے دو باری آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم نے جواب دے دیا ہویا فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, آکھن لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. اس واسطے اسی پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ دیتے مینڈے نو ذبح کیتا. علماء کرام فرماتے ہیں حضرت اسماعیل میں بچایا گیا, حضرت جناب ابراہیم میں بچایا گیا. تقریر ختم کرنے لگا ابراہیم نے کیوں بچایا گیا نارے نمرود تو, اسماعیل نے کیوں بچایا گیا چھری دی تھار تو. اللہ نے ابراہیم میں بچایا کیونکہ نور محمدی دے امین ابراہیم علیہ السلام نے, اور ابراہیم کے بعد نور محمدی دے امین حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب ابراہیم تے اسماعیل میں بچا کے اپنے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اس واسطے اسی آنے ہر پاس انوار مدینے والے دے, ہر پاس اظہار مدینے والے دے, چرچ عرش پار مدینے, ہر پاس انوار مدینے. کوئی بھی بندہ چپ نہ رہے, ایک ایک بندے دی زیارت کرنے لگا. اونچی بولو ہر پاس انوار مدینے, اونچی بولو ہر پاس انوار مدینے والے لے, عرشو چرچے پار مدینے والے لے, عرشو چرچے پار. ابراہیم ذبیح اللہ پہ کرم ہوئے, ابراہیم ذبیح اللہ پہ کرم ہوئے. صدقے وچ سردار مدینے والے لے, صدقے وچ سردار. اکھاں کھول لیاں نے تے قاری احمد صاحب کو لے کے ایک ایک بندے نو ویندیا ہویا اینک مینوں پھڑا دیو, اینک پا کے ویکھنا ہے تے سارے دی زیارت کرنا چاہنا. اونچی بولو سارے مل کے آکھو ہر پاس انوار مدینے, ہر پاس انوار مدینے, ہر پاس انوار مدینے والے دے, چرچے عرش پار مدینے والے دے, ہر سو اظہار مدینے, ہر سو اظہار